اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم الدرس الرابع جیم آیت نمبر 24 سے 27 تک انشاءاللہ آج اس کو مکمل کریں گے سبق ہمارا۔ تو آیت نمبر 24 نکال لیجئے، صفحہ نمبر 32۔ ٹھیک، نکال لیا؟ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ لیجزی اللہ، تاکہ بدلہ دے اللہ، لیے یجزی یا بدلہ دے اللہ، الصادقین سچوں کو، بصدقہم ان کے سچ کا، لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم کہ اللہ تعالیٰ ان سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے۔ اب ان سچوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی، جنہوں نے یا تو شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے یا غازی بن کر واپس آئے، تو ایسے لوگوں کے سچ کا، یعنی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو سچ جانا اور ان پر ایمان لاتے ہوئے ان کے ہر حکم پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ کل قیامت کے دن ان کو ان کے سچ کا بدلہ دے گا، اور ان کے سچ کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا۔ وہ کیسے؟ جیسے اگر وہ میدان جنگ میں نکلے تھے تو فتح کی صورت میں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو کافر تھے، منافق تھے، جنہوں نے اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائے تھے، انہیں دنیا میں بھی ذلت سے دوچار کرے گا اور آخرت میں بھی ذلت سے دوچار کرے گا۔ یہیں سے آگے ہم اپنی آیت ہے، لیجزی اللہ، تاکہ اللہ بدلہ دے الصادقین سچوں کو، بصدقہم ان کے سچ کا، ویعذب اور عذاب دے، یعذب المنافقین اور منافقوں کو عذاب دے یا سزا دے، انشاء اگر چاہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو منافقوں کو سزا دے، او یا یتوب علیہم یا انہیں ان کی توبہ قبول کر لے، یا ان کو معاف کر دے، ان پر مہربانی کر دے، ٹھیک ہے، او یا توبہ علیہم یا ان پر مہربانی کر دے۔ اب یہاں یہ بات ہے کہ منافقوں کو اللہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو عذاب دے، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اور وہ عذاب دے منافقوں کو، انشاء اگر چاہے، او یتوب علیہم یا ان پر ان کی توبہ قبول کر لے۔ اب توبہ کن کی قبول کرے گا اللہ تعالیٰ؟ جو ان میں اچھے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اور کن کے لیے عذاب جو ہے وہ مکمل ہے یا ان کو ضرور دیا جائے گا؟ جنہوں نے مسلمانوں کے راستے میں اور اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائے۔ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ آگے چلتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے غفوراً بخشنے والا، رحیماً مہربان، کیونکہ اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جو سب کے گناہوں کو بخشنے والا اور گناہ بخش کر کیا کرتا ہے؟ رحم فرما دیتا ہے۔ یہاں یتوبہ کا ورڈ ہے، یہاں مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہوتے ہیں یتوبہ کہ اللہ توجہ رحمت فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو معاف کر کے ان پر اپنی خاص رحمت نازل کرتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں معاف کر کے ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یتوبہ کا اصل ترجمہ جو وہ کرتے ہیں وہ ہے کہ اللہ لوگوں کو معاف کر کے ان کی طرف توجہ رحمت فرماتے ہیں۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہماری توبہ قبول کر لیتا ہے، بصورت دیگر ہمارے کام اس قابل نہیں ہوتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے غفوراً بخشنے والا، رحیماً مہربان۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی ناموں کا استعمال کر کے اپنی رحمانیت اور اپنے غفور ہونے کا ثبوت دے دیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو معاف کر دے اور ان پر اپنی رحمت کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کیا فرما رہے ہیں، یہ دیکھیے، وَرَدَّ اللَّهُ اور پھیر دیا اللہ نے، الَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بِغَيْظِهِمْ ان کے غصے میں، لم نہیں ینالو پہنچے گا انہیں، خیرن کوئی بھلائی، یعنی انہیں اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یہاں پہ ان سے مراد وہ کافروں کا گروہ ہے کہ جو بڑے بپھرے ہوئے، جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ مسلمانوں پر اس غرض سے حملہ کرنے آئے تھے کہ ہم انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟
جب وہ 20 یا 25 دنوں کا محاصرہ کرنے کے بعد مسلمانوں پر کسی قسم کا غلبہ حاصل نہ کر پائے، دوسری طرف آندھی اور طوفان اور فرشتوں نے ان کو تہو بالا کر دیا، یعنی ان کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور پھر انہوں نے بھاگنے ہی میں خافیت جانی تو وہ لوگ بھاگ گئے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ میں نے آئے تو وہ بڑے غصے میں تھے، لیکن میں نے انہیں ان کے غصے میں اسی طرح واپس پلٹ دیا، اور ان کو اس چیز کا، ان کا حملہ کرنا انہیں کسی کام نہ آیا، بلکہ کیا ہوا، الٹا انہیں نقصان ہی ہوا. وہ اپنا سامان جنگ بھی چھوڑ کر چلے گئے، اور وہ اپنی ہر چیز بھی وہاں پہ چھوڑ کر بزدلی دکھاتے ہوئے بھاگ گئے، کاہر کہیں کے. ٹھیک ہے. وکفیٰ اللہ، اور کافی ہے اللہ المؤمنین، مومنوں کو، القتال قتال کے لیے. وکفیٰ اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ کافی ہوا مومنوں کو قتال کے بارے میں. قتال سے مراد ہے لڑائی میں، کہ لڑائی میں اللہ ہی مومنوں کو کافی ہوا. کس طرح اللہ مومنوں کو کافی ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس طرح مدد کی، کہ ایک تو موسم بہت سردی کا تھا، دوسرے مسلمان بھوکے پیاسے اور تکلیف اٹھاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، خندق کا جو تھا، خندق کا جو ارادہ ہے وہ ان کے سامنے پیش کر دیا. ٹھیک ہے، کہ خندق کھود لو. اس طرح ایک حکمت استعمال ہوئی. پھر حضرت نعیم بن مسعود کی جنگی چال نے کام کر دکھایا. پھر فرشتوں نے کافروں کو اٹھا اٹھا کے پھینکا. پھر اللہ تعالیٰ کی آسمان سے طوفانی بارشیں آئیں اور آندھی طوفان آیا. اس وجہ سے یعنی کہ ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو، مومنوں کو کافی ہوا لڑائی میں. یعنی یہ تمام حالات مسلمانوں کے حق میں تھے اور کافروں کے انگیز تھے، یعنی کافروں کے خلاف تھے. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ قویًا غالب، عزیزاً حکمت والا، قویًا مضبوط طاقت والا، عزیزاً غالب. ٹھیک ہے، سب سے زبردست. بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمام قوتوں کا مالک اور سب سے زبردست ہے، سب چیزوں پر پوری قدرت رکھتا ہے. اب آگے ہم چلتے ہیں اگلی آیت میں. آپ کو میں نے ذکر کیا تھا بنو قریظہ کا، پیچھے شروع سے ہی اس جنگ کے ساتھ بنو قریظہ کا ذکر چلتا آ رہا ہے کہ بنو قریظہ وہ قبیلہ تھا یہودیوں کا، اہل کتاب میں سے. چونکہ یہودی اہل کتاب ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم. ٹھیک ہے، تو ان میں سے بنو قریظہ جو تھے وہ لوگ ہیں کہ جو مدینہ میں موجود تھے، اور مدینہ میں کہ ایک طرف سے مسلمانوں کو یہ خطرہ تھا کہ یہ ہم پر حملہ کر دیں گے. اس صورت میں مسلمان ڈرے ہوئے تھے. اب ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا انہیں سلوک کرنے کا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ اب کفار تو بھاگ نکلے، وہ چلے گئے، ان پر آپ کو غلبہ آ گیا. اب ان کو گھروں سے نکال کر قتل کیا جائے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا جائے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ انہی کا ذکر ہونے جا رہا ہے. اگلا سٹیپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اس جنگ جیتنے کے بعد، جب مدینہ واپس لوٹے تو اب انہی لوگوں کا جو ہے وہ قلع کما کرنا ضروری تھا، تاکہ آئندہ کوئی پیٹھ پیچھے سے وار نہ کر پائے. ٹھیک ہے، یوں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا. وَأَنزَلَ، اور اتار دیا، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، ظَاہَرُوا، جنہوں نے مدد کی، من سے، اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کی مدد کی، ان کو اتار دیا، من سے، سیاسیہم، ان کے گھروں سے، ان کے قلعوں سے، ان کی گڑیوں سے، جہاں ان کے محلوں سے جہاں وہ رہتے تھے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے نا، میں نے پچھلے بھی بتایا تھا کہ بنو قریظہ اپنے اپنے قلعوں میں بند ہو گئے، اور مسلمانوں کے جو بچے اور عورتیں تھیں ان کو بھی وہاں قریبی کسی قلعے میں رکھا گیا. لیکن بعد میں مسلمانوں کو جب خطرہ ہوا تو یہی لوگ سازشیں کر کے آگے آ گئے. ٹھیک ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی کافروں کی مدد کرنے کے نتیجے میں ان کے گھروں سے، ان کے قلعوں سے نکال باہر کیا. وَقَذَفَ، اور ڈال دیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الرعب، تمہارا روب. اور یوں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں تمہارے لیے روب ڈال دیا. ایک تو وہ مسلمانوں سے ڈر گئے، دوسرے اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں کہ وہ وہاں پہ بیٹھے صرف جنگی چالیں چلتے رہ گئے، کوئی یہ جرت نہ کر پایا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف آ کر پیچھے سے حملہ کر دے، کیونکہ اللہ نے انہیں اندر ہی اندر ایک خوف میں مبتلا کر دیا تھا. دوسری طرف کافر جو تھے وہ بھی ایک خوف میں مبتلا تھے، اور کسی طور خندق کو کراس کر کے یا اسے عبور کر کے مسلمانوں کے پاس حملہ کرنے نہ آ سکے. ٹھیک ہے، اس دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فریقوں کو، یعنی کافروں کو بھی نیست و نابود کیا،
ان کو بھی واپس لوٹایا شکست کی صورت میں، اور ادھر بنو قریظہ کے نوجوانوں کو بھی قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا، ہم نے تو ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، فریقاً تقتلون، کہ ایک فریق کو تم قتل کرتے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فریق کو آپ نے، یعنی ان میں سے ایک فریق کون تھے، وہ نوجوان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ ان کے تمام نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور وتاسرون، کہ ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو، وتاسرون، اور دوسروں کو قیدی بنا لیتے ہو، فریقاً دوسرے گروہ کو، اور دوسرے گروہ کو تم نے قیدی بنا لیا۔ قیدی کس کو بنایا تھا؟ بچوں اور عورتوں کو، ٹھیک ہے، اور ادھر سے ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ وَأَوْرَثَكُمْ، اور راسکم وراثت دے دی، وارث بنا دیا کم تمہیں، اردہم ان کی زمینوں کا، ودیارہم اور ان کے گھروں کا۔ ایک تو یہ کہ انہیں ان کے گلوں سے نکال کر ان کو مارا، ان بچے اور عورتیں، اب کیا ہوا کہ وہ یوں سمجھے کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، وہ ختم ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں ان کے گھروں کا، ودیارہم اور ان کی زمینوں کا مالک بنا دیا، واموالہم اور ان کے مالوں کا مالک بنا دیا، وَأَرْضًا اور اس زمین کا بھی مالک بنا دیا، لم تطئوہا کہ جن پر نہ پہنچ سکتے تھے تمہارے پاؤں، یعنی جن تک تمہارے پاؤں نہ پہنچے، یعنی ان کی وہ ملکیتیں بھی جہاں مسلمانوں کے قدم نہیں پہنچے تھے وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں، یعنی کہ مسلمانوں کو وہاں جا کر فتح نہیں کرنی پڑی، بلکہ ان کی ملکیت ساری کی ساری خود بخود مسلمانوں کی جھولی میں آن گری، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ لم تطئوہا کا مطلب ہے کہ جن کو تم نے پامال نہ کیا، اپنی پاؤں سے تم نے ان کو نہ روندا، وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالیٰ، اللہ پر کلی ہر شیئن چیز، قدیراً قدرت رکھتا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ مسلمانوں، وہ تمہیں کسی بھی طور مدد کر کے تمہارے لیے اگر مخالفین کی زمینیں، ان کے گھروں، ان کے مالوں کا مالک بنا سکتا ہے، اور ان زمینوں کا بھی مالک بنا سکتا ہے جن پر تمہارے قدم نہیں پہنچے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ واحد ہستی ہے جو ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتی ہے، مکمل غلبہ رکھتی ہے، مکمل طاقت رکھتی ہے، کوئی بھی چیز اس کے سایہ دسترس سے، اس کے دست مبارک سے باہر نہیں۔ سمجھ آ گئی آپ کو اس سارے آیات کی؟ آیت نمبر 24 سے آج 27 تک ہم نے پڑھی ہیں۔ آپ کو امید کرتی ہوں کہ میرے بچوں کو یہ چیز بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو بیٹے آپ ساتھ جب ہمارا یہ لیسن آن لائن جائے گا تو آپ نے مجھے مزید یہاں سے جہاں جہاں سے آپ کو مسئلہ پیش آئے مجھ سے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو سیٹسفائیڈ کرنے کی کوشش کروں گی۔ باقی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے بیٹا، اس میں غلطی کوتاہی ہم سب سے ممکن ہے، ہو سکتی ہے، اگر مجھ سے زیر زبر کے اعراب میں غلطی ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں۔ اور پیچھے میں نے آپ کو اب مجھے نہیں پتہ کہ ہاں وہ 9th کلاس کی ہے، 9th کلاس کا ایک لیکچر گیا تھا، اس میں نے ایک ورڈ اولا بول دیا، جبکہ وہ ورڈ تھا اولا، یعنی کہ مومنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قریب ہیں، تو میں اپنی اس غلطی پر معذرت خواہ ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔